أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ یہ تختی نمبر 5 جو ہے اس کی مشق سے پہلے ہم چند چیزیں جو ہیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ہم نے تختی کا جو عنوان ہے تنوین، اس کو سمجھنے کہ یہ تنوین کس چیز کا نام ہے، تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین جو ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا نام جو ہے وہ تنوین ہے۔ یہ چیز ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے یا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آنا چاہیے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو تنوین ہے 2 زبر ہیں 2 زیر ہیں 2 پیش ہیں، ان پہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں، اس چیز کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ غنہ جو ہے یہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، یعنی کہ وہ آواز جو ناک میں چھپائی جائے اسے غنہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میم الف 2 زبر من، یہ جو آخر میں جو ناک میں آواز سنا ہے نا من، یہ والی، اس کو غنہ کہتے ہیں، اس آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے نون تنوین کی اس تختی میں تنوین میں ہم نے غنہ کرنا ہے کچھ اس انداز میں۔ تو اس میں جو غنے کا اصول جو ہے، جو قاعدہ ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے پچھلے سبقوں کے اندر چوتھے سبق میں ہم نے 5 قسم کے حروف یاد کیے تھے زبانی، تو اس میں سے ایک حروف تھے حروف حلقی۔ حروف حلقی میں آپ کو دوبارہ یہاں پر کے سنا دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں۔ یہ اور اس کے ساتھ 2 حروف اور یاد کرنے ہیں، لام اور را۔ یہ جو 8 حروف ہیں یہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہمیں 6-8 جو ہیں یہ زبانی یاد ہوں گے تو ہمارے لیے غنہ کرنا آسان ہو جائے گا، غنہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ان 8 کو استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ وہ ہم نے استعمال ایسے کرنا ہے کہ جب بھی 2 زبر ہوں 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کے فوراً بعد، یعنی کہ اس سے اگلے حرف کے اوپر ہم نے اگلا حرف دیکھنا ہے کہ وہ ان 8 میں سے کوئی تو نہیں ہے۔ اگر ان 8 میں سے ہے، حروف حلقی میں سے یا لام یا غا ہو، یہ 8 حروف میں سے کوئی بھی آ گیا ہو تو پھر ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے جا کے مزید سمجھیں گے اس قانون کو۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ میم الف 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ اس میں ایک اور چیز جو ہے ہم نے وہ سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ غنے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو غنے کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اب 1 الف کی مقدار میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو انگلی ہے اس کو بند کر کے ایک نارمل سپیڈ سے کھولیں گے تو یہ 1 الف کی مقدار بن جائے گی۔ میم الف 2 زبر من۔ تو اس طریقے سے ہم نے غنے کی جو ہے یہ مقدار ٹھیک کرنی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ با الف 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ واو الف 2 زبر بن، واو 2 زیر بن، واو 2 پیش بن، ون، ون، ون۔ فا الف 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن،
فن 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 ثا الف دو زبر ثن. اس پہ سختی نہیں کرنی، یہ ثا ہے، پہلی تختی میں ہم اس کو سمجھ چکے ہیں. اس کو سا سن ایسے نہیں پڑھنا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایسے ہی غلط ہو جائے گا. ثا الف دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن ثن ثن. تو آج کے سبق ہم یہیں پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. آگے جو اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں اس کی مشق کریں گے.